یہ عجیب کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو 10,000 فیٹ کی اونچائی سے ایمیزون کے گھنے جنگل میں گرنے کے باوجود زندہ بچ گئی۔ جی ہاں، یہ سٹوری ہے 24 دسمبر 1971 کی۔ اس میں پائلٹ سمیت ٹوٹل 92 پیسنجر سوار تھے، لیکن ان 92 پیسنجرز میں سے صرف ایک لڑکی زندہ بچ سکی۔ AMTV حاضر ہے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ جولین کیپو کی اپنی ماں کے ساتھ فلائٹ 508 میں پیرو کے کیپٹل لیما سے پکالپا جا رہی تھی۔ ان دونوں سٹیز میں آپس کا فاصلہ 840 کلومیٹر کا ہے، اور یہ سارا کا سارا ایمیزون کے گھنے جنگل سے گھرا ہوا ہے۔ جب یہ فلائٹ اینڈیز ماؤنٹین رینج کے اوپر سے گزرتی ہے تو اچانک موسم کافی خراب ہو جاتا ہے، اور اسی خراب موسم کی وجہ سے ایک بجلی کی کڑک ایئر پلین کے پر پہ پڑتی ہے۔ نارملی جب بجلی ایئر کرافٹ پہ پڑتی ہے تو ایئر کرافٹ کا پینٹ ہائیلی کنڈکٹیو ہونے کی وجہ سے یہ بجلی ایئر کرافٹ کے باہر سے ہی ایئر کرافٹ کو بائی پاس کر جاتی ہے۔ یہ ایئر کرافٹ لانسا کمپنی کے ایک پروپیلر پلین تھا۔ لانسا ایئر لائن کے پلینز کی سیفٹی ریکارڈز ویسے بھی کافی خراب تھی، اور اس سے پہلے بھی 2 میجر انسیڈنٹس ہو چکے تھے۔ جب بجلی کی کڑک اس ایئر پلین کے ونگز پہ پڑتی ہے تو ونگز کا پینٹ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے اس کا انجن ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں انجن ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے۔ اس وقت پلین 10,000 فیٹ کی اونچائی پہ تھا۔ اتنا زیادہ آلٹیچیوڈ کی وجہ سے پلین ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ پائلٹ سمیت سارے مسافر اور پلین کا ملبہ جگہ جگہ گر گیا۔ جولین اپنی سیٹ سمیت جب نیچے گرتی ہے تو گھنے جنگل کی وجہ سے سیدھی زمین پہ نہیں گرتی، بلکہ گھنے جنگل کے درختوں کے درمیان پھنس جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی سیٹ سمیت درختوں کے اوپر پھنسی ہوئی ہے۔ اس دوران اس کی کالر بون فریکچر ہو چکی تھی، اس کا ایک ہاتھ اور پاؤں بھی زخمی تھا، اور ایک آنکھ پوری طرح سے بند ہو چکی تھی۔ مگر سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کی ساری باڈی مچھروں کی بائٹ سے بھری پڑی تھی۔ جولین کسی طرح نیچے اتر کے پلین کے دوسرے لوگوں کو تلاش کرنے لگی، لیکن اسے کوئی بھی نہیں ملا۔ اس دوران اسے ایک ندی ملی، اور اس نے رکنے کی بجائے اس ندی کے ساتھ ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ایسے علاقوں میں جہاں بھی کوئی آبادی ہوتی ہے وہ ضرور کسی ندی کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اس دوران وہ اپنی پیاس ندی کے پانی سے پوری کرتی رہی، اور بھوک پوری کرنے کے لیے اسے جنگل میں لگے ڈیفرنٹ قسم کے فروٹس کا سہارا لینا پڑا۔ ادھر جب یہ فلائٹ اپنی ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچی تو ایک سرچ ٹیم بھیجی گئی، جس میں کئی ہیلی کاپٹرز شامل تھے، لیکن یہ جنگل اتنا گہنا تھا کہ فارسٹ کینوپی کی وجہ سے کچھ نظر آنا ناممکن تھا۔ آخر 7ویں دن سرچ ٹیم کو پلین کا ملبہ جگہ جگہ پھیلا ہوا مل گیا، لیکن کوئی بھی سروائیور نہیں ملا۔ ادھر جولین کو چلتے چلتے 10واں دن ہو گیا تھا، اور وہ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچی جو کہ اس کی ڈیسٹینیشن پکلاپا کے قریب ہی تھی۔ اس گاؤں سے جولین کو ریسکیو کر لیا گیا، اور کئی دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد اسے گھر بھیج دیا گیا۔ جولین نے بعد میں اپنی زندگی پہ ایک بک بھی لکھی، وین آئی فیل فرام دی اسکائی۔ اس بک میں جولین نے اپنے 10 دنوں کی داستان لکھی کہ کیسے ایک پلین سے گرنے کے بعد 10 دنوں تک خطرناک ایمیزون جنگل میں پیدل سفر کرنے کے باوجود اس کی جان بچ گئی۔